السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 30ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 30ویں پارے کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے۔ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وان قریب جان لیں گے کہ قیامت آئے گی۔ اس کے بعد دنیا کی نعمتوں کا حوالہ دیا گیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں وہی حشر میں تمہیں گروہ در گروہ جمع کر دے گا۔ اس کے بعد فیصلہ کے دن جو فیصلے ہوں گے ان کا بیان ہے۔ دوزخ سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا اور متقی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس روز سب خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہ ہوگی۔ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اب جو جیسا ٹھکانہ پسند کرتا ہے ویسا بنا لے۔ اس روز ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا تاکہ عذاب الہی سے بچ جاتا۔ پھر سورہ نازعات میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن کی جو وحشت ہے اس کا بیان ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں، اور ایسا ہوگا۔ آگے چل کر ان شک کرنے والوں سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان بنانا؟ جس خدا نے آسمان بنایا، زمین بنائی، رات دن بنائے، پہاڑ بنائے، زمین سے پانی اور چارہ نکالا، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ پھر متقیوں اور دوزخیوں کے صلہ اور سزا کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ عبسہ کے آغاز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ میں اپنے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت ذرا ناگوار گزری۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تعریف ہے۔ یہ تو محض نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے قرآن کی مدد سے نصیحت حاصل کر لے۔ پھر انسان کی ضد اور کفر کا بیان ہے کہ وہ کس خدا کا انکار کرتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، اسے کھانے پینے کی اتنی نعمتیں دیں، دنیا کا اتنا مال و متاع دیا۔ کفار کی اس ضد کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا جب آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹوں تک سے دور بھاگے گا، کسی سے ہمدردی نہیں کرے گا۔ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے اور بعض پر غم کی کدورت چھائی ہوگی۔ یہ مرجھائے ہوئے چہرے والے لوگ بدکار اور کافر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے۔ سورہ تکویر میں بھی قیامت کا ذکر زوردار الفاظ میں کیا گیا کہ آفتاب بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گریں گے، پہاڑ حرکت کریں گے، مویشی اور جانور جو ہوں گے ان پر بھی گھبراہٹ ہوگی، جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی، آسمان کھل جائیں گے۔ اس دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہر شخص اپنا عمل دیکھ لے گا۔ اس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے ماری گئیں۔ پھر قسم کھا کر کہا گیا کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جبریل علیہ السلام کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اس قرآن میں دنیا جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، جو سیدھی راہ چلنا چاہے اس قرآن کو اپنا لے۔ پھر سورہ انفطار میں بھی قیامت کا مؤثر پیرا میں بیان کرنے کے بعد انسان سے سوال کیا گیا کہ اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے ایسے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تمہارے تمام اعضاء درست بنائے۔ پھر قیامت کا انکار کرنے پر تنبیہ کی گئی اور بتایا گیا کہ کرامن کاتبین تمہارے ہر عمل کو محفوظ کرنے پر مقرر ہیں۔ قیامت میں ہر ایک آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اس دن تمام تر حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور کسی دوسرے کے نفع کے لیے کوئی بس نہیں چلے گا کسی کا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا ہمت نہیں رکھے گا۔ پھر سورہ مطففین کے شروع میں ان لوگوں کی خرابی کا بیان ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، جس دن کفار کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور جس دن مومن عیش و آرام میں ہوں گے۔ کفار دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ اب مومن جو ہے وہ کافروں کو دیکھ کر ہنسیں گے، اور واقعی ان کافروں کو اس کا کیے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ پھر سورہ انشقاق میں قیامت کا ذکر کیا گیا، مومنوں کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں آنے کا بیان،
اور جو کفار کے نام اعمال ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں آنے کا ذکر ہے، اسی کے مطابق ان کی خوشی اور غم کی کیفیت کے بیان کی گئی۔ پھر شفق کی رات، پورے چاند کی قسم کھا کر کہا گیا کہ تم لوگ ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچو گے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر سورہ بروج میں آسمان اور قیامت کے دن کی قسم کھا کر ان مظلوموں کا بیان ہے جنہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کے جرم میں آگ میں جلا کر بھسم کیا گیا۔ سرکش کفار اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور سرکش خود بھی اس آگ کا ایندھن بن گئے جو انہوں نے مومنوں کے لیے سلگائی تھی۔ پھر اعلان کیا گیا جس نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور پھر توبہ نہیں کی، اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ جس نے مسلمان مردوں اور عورتوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی اور پھر بغیر توبہ کیے مر گیا، سخت عذاب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے اس چیز سے کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائیں، جبکہ مومن اللہ تعالیٰ کے انعام سے فیضیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، گرفت بڑی سخت ہے۔ اسی نے سب کچھ پیدا کیا اور قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور عظمت والا ہے۔ اس کا اتارا ہوا قرآن جھٹلانے کے قابل نہیں، بلکہ یہ تو بہت باعظمت کی کتاب ہے اور لوح محفوظ میں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق میں آسمان اور روشن ستارے کی قسم کھا کر کہا گیا کہ ہر شخص کے اعمال محفوظ ہیں جنہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کر کے اللہ کی طرف جھکنا چاہیے۔ قرآن مجید حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ کفار اگر طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں تو یہ مہلت چند روزہ ہے، انجام جلدی ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سورہ اعلیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومن اس اللہ کی تسبیح کریں جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں بھولیں گے۔ سنقرئک فلا تنسى۔ اسی طرح شریعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت عطا کی گئی۔ یہ جو سنقرئک فلا تنسى ہے، یہ جس آدمی کو بھولنے کی بیماری ہو تو یہ کثرت سے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس سے بھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جس کا یعنی ذہن کمزور ہو اس کو چاہیے کہ کثرت سے اس کا ورد کرے، سنقرئک فلا تنسى۔ پھر فرمایا کہ ایسی سہولت آپ کو شریعت میں دی جائے گی کہ آپ کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، عمل بھی آسان ہوگا۔ پھر اللہ کے سے ڈرنے والے لوگ نصیحت قبول کریں گے اور بدنصیب اس سے پرہیز کریں گے، اور بدنصیب منکر لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ جو شخص برے اخلاق و عقائد سے پاک ہوا اور اللہ کو یاد کرتا ہوا اور نماز پڑھتا رہا تو یہ نجات پائے گا۔ یہ مضمون صرف قرآن کے نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ غاشیہ میں بھی پہلے قیامت کے بیان ہے، تھکے ہوئے اور خستہ اور مرجھائے ہوئے چہروں کا اور تر و تازہ اور کھلے ہوئے چہروں کا بیان ہے۔ ان میں ایک گروہ میں عذاب میں ہوگا، دوسرا راحت میں۔ پھر انسان کی توجہ آسمان، پہاڑوں اور زمین اور اونٹ کی تخلیق کی طرف دلائی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے قائل ہو جائیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تبلیغ کرتے جائیں، جو شخص سرکشی کرے گا اور کفر کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ پھر سورہ فجر شروع ہوتی ہے۔ سورہ فجر میں فجر کے وقت اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی اور جفت اور طاق راتوں کی قسم کھائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم فرعون کے واقعات یاد دلا کر بتلایا کہ چونکہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے تھے اس لیے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ پھر انسان کی حالت بیان کی کہ نعمت مل جائے تو بہت خوش ہوتا ہے اور رزق میں ذرا سی تنگی آ جائے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ خبردار، تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور اس پر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے، میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ خبردار، قیامت کے دن جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور اس روز انسان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس دن اسے بہت افسوس ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کے متعلق کہا گیا کہ ان کو حکم ہوگا کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد سورہ بلد میں شہر مکہ کی قسم کھا کر جس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رہتے ہیں، والد اور اولاد کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مشقت میں پیدا کیا۔ پھر انسان کی خوبصورت تخلیق کا بیان۔ پھر ارشاد ہے کہ جو شخص غلاموں کو آزاد کرائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، یتیموں و مسکینوں کی دیکھ بھال کرے، ایمان قبول کر لے، صبر اور مہربانی کی نصیحت کرتا رہے، ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے بہت صلہ ملے گا، جبکہ کفار کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر سورہ شمس میں سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، انسانی جان کی قسم کھا کر کہا
کہ جو انسان اپنے آپ کو کفر و شرک اور برے اخلاق سے پاک کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو فسق و فجور میں پھنس گیا وہ نامراد ہے۔ اور اسے ثابت کرنے کے لیے قوم سمود کے واقعہ کی دلیل پیش کی گئی۔ پھر سورہ لیل میں رات دن وغیرہ کی قسم کہا گیا کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں۔ جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، قرآنی احکام کی تصدیق کی، اس سے راحت کا ہر سامان ملے گا، اور لیکن جس شخص نے بخل کیا، بے پرواہی اختیار کی، قرآنی احکام کی تکذیب کی، اسے آخرت میں تکلیف ملے گی۔ ایسے شخص کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر تنبیہ کی گئی کہ تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جا چکا ہے، اس آگ میں وہی جائے گا جس نے دین حق کو جھٹلایا، سرکشی کی، اور وہ متقی لوگ جو اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ اس خرچ سے ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس لیے آخرت میں بھی وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ ضحیٰ میں کے ابتدا میں دن رات کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے لیے دنیا کی نسبت آخرت بہتر ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں مہیا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اور غربت کا ذکر کر کے فرمایا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان حالتوں میں مدد کی وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیموں پر سختی نہ کریں، اور جو سوالی ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کو ڈانٹے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ سے کوئی مانگنے آ جائے تو اگر آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں تو اس کی مدد کر دیں، اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس کو ڈانٹے نہیں۔ یہ ڈانٹنا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں اور اس کو برا بلا کہیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد سورہ انشراح شروع ہوتی ہے، علم نشرح۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی کشادگی، نزول وحی کی برداشت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہونے کا ذکر ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ بے شک مشکلات کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ پھر حکم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں تو یعنی باقی تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت اور توجہ کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ 3 کی ابتدا میں انجیر، زیتون اور طور و مکہ معظمہ کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ پھر وہ کفر و شرک اور نافرمانی کی بدولت پستیوں میں گر گیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ قیامت کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ علق شروع ہوتی ہے۔ اس صورت کے جو ابتدا ہے یہ نزول وحی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کی ابتدائی صورت ہے، یعنی اس صورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اللہ کے نام کے ساتھ جس نے ساری کائنات پیدا کی، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، انسان کو قلم کے ساتھ تعلیم دی اور اسے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کافر اس بعظمت رب کی عبادت سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ اپنے رب کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس شخص کا کتنا برا حال ہوگا جو اللہ کے بندوں کو نماز سے روکتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ اگر وہ نہیں رکے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے، اور پھر وہ اپنے معبودوں کو پکارتا رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت الہی کا حکم ہے اور کفار کی بات نہ ماننے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قدر میں قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، اس کا بیان کیا گیا۔ پھر لیلۃ القدر کا بیان ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں اور فجر تک خیر و برکت رہتی ہے۔ پھر سورہ بینہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ کی ابتدا میں اہل کتاب سے خطاب ہے کہ اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے اور مشرک اپنے عقائد باطلہ کو چھوڑنے والے نہیں تھے، ان سے خطاب ہے کہ جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک صحیفے تلاوت کرتے ہیں جس میں درست مضمون ہے، اہل کتاب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دین حق سے اختلاف کیا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ دین خالص رکھیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کفر و شرک سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، اس کے بعد کفار کے دوزخ میں جانے اور نیک کام کرنے والے مومنوں کو
جنت میں داخل کرنے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوگا اور وہ اس سے یہ انعام اس کا ہوگا جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی ایک تو انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوگا، مومن اللہ سے راضی ہوں گے۔ تو یہ چیز کس کو ملے گی؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ زلزال میں قیامت، حشر نشر کا ذکر ہے کہ جب زمین بہت سی سختی سے ہلائی دی جائے گی اور اپنے تمام بوجھ باہر نکالے گی، انسان بھی حیران ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے ثمرات دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ پھر سورہ عادیات میں دوڑتے ہوئے، پاؤں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس جانے والے اور پیچھے گھر چھوڑ جانے والے اور گھوڑوں کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسان اپنے رب کا سخت ناشکر گزار ہے اور اسے مال و دولت کی بہت ہرس ہے، اور وہ خود بھی اس بات پر گواہ ہے۔ لیکن کیا اسے خبر نہیں کہ جب حشر ہوگا، قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے، دلوں کے بعید جو ظاہر ہوں گے، پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قارعہ میں ابتدا میں قیامت کا ذکر ہے کہ جب انسان پریشان پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ جس دن نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ بہت آرام میں ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور ہاویہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ تکاثر میں انسانوں سے خطاب ہے کہ تم کو مال و دولت کی ہرس نے اللہ تعالیٰ سے غافل کر رکھا ہے، ہرس کی خواہش نے غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ مرنے کے بعد تم کو ہر چیز کا علم ہو جائے گا، تم دوزخ کو ایسا دیکھو گے کہ خوب یقین آ جائے گا۔ اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ پھر سورہ عصر میں زمانہ کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسان سخت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور نیکی اور صبر یہ ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہے۔ پھر سورہ ہمزہ میں پس پشت عیب نکالنے والے، تانا دینے والے کے لیے بہت خرابی ہے، اس بات کا بیان ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، اس کا گمان ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، خبردار اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ آگ واللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک اثر کرے گی، اور یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اس حال میں کہ وہ لمبے لمبے آگ کے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر سورہ فیل میں واقع فیل کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے تھوڑا عرصہ پہلے رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر اس لشکر کو تہس نہس کر دیا جو کعبہ کی بےحرمتی کی غرض سے آیا تھا، اور یہ پرندے اس لشکر پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ اور اس کے بعد سورہ قریش کا ذکر ہے کہ قریش کے تجارتی کافروں کا ذکر کر کے جو گرمی اور سردی میں ہوتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اب انہیں اس نعمت کے شکریہ کے طور پر رب کعبہ کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ پھر سورہ معون شروع ہوتی ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ شخص یتیم کو دھتکارتا ہے، محتاجوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں اور عام استعمال کی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن نماز کا خیال رکھنا چاہیے، نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کہ ایک تو نماز پڑھتے وقت نماز سے غافل نہ ہو کہ دھیان نماز کے اندر ہو، دوسرا نماز کا اہتمام ہو، اور دوسرا یہ کہ جو بھی نیک کام کریں وہ ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا یہ کہ عام استعمال کی جو چیزیں ہیں اگر کوئی پڑوسی وغیرہ کسی دوست کو ضرورت ہو تو ان سے روکنی نہیں چاہیے، دے دینی چاہیے۔ پھر سورہ کوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا یا خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ پھر سورہ کافرون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کافروں کو آپ کہہ دیں کہ میں اس رب کی پوجا نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو،
اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں مستقبل میں بھی تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں کروں گا، اسی طرح تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ راستے جدا جدا ہیں، اس لیے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین پر ثابت قدم رہیں اور کفار کی باتوں میں نہ آئیں۔ پھر سورہ نصر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح مکہ آ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے بخشش کی درخواست کیجیے، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا، کامیابیوں کے حاصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور ان پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس صورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ محسوس کیا تھا۔ پھر سورہ لہب میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائیں، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہ آئی، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو خاردار لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، اور اس میں ابو لہب کی زیادتیوں کا بیان ہے اور اس کی بیوی کی ہلاکت کی خبر دی گئی۔ پھر سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت جامع بیان کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ پھر سورہ فلق، آخری دو صورتوں میں کچھ برائیوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے شر سے، اور گنڈوں کی گروہوں میں پھونکے مارنے والوں کی شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اور پھر سورہ ناس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام مسلمانوں سے خطاب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں جو لوگوں کا مالک ہے، معبود ہے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ آخری دو صورتیں، بلکہ آخری تین صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ مسنون عمل ہے کہ صبح شام جن بچوں کو نظر لگ جاتی ہو تو نظر بد سے اور جادو تعویذ وغیرہ سے حفاظت کے لیے بہترین عمل ہے کہ صبح شام تین دفعہ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر جو بڑے ہیں وہ خود دم کر کے، ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، اور جو بچے ہیں ان کے جسم پر بڑے جو ہے وہ دم کر کے ان کے جسم پر ان کے اپنے ہاتھ یا خود اپنے ہاتھ ان کے جسم پر پھیر لیں، تو اس سے انشاءاللہ نظر بد سے بھی حفاظت ہوگی۔ بچے جو چڑچڑاپن ہوتا ہے، ڈرتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ خلاصہ قرآن سننا اور ہمارا بیان کرنا، آپ سب کا سننا اور پھر اس پہ عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کو صحیح سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، میری قبر اور میری وحشت کا تو اس میں میرا حامی و ناصر ہو، اس بعظمت قرآن کے طفیل مجھ پر رحم فرما، ہم سب پر اے اللہ اس بعظمت قرآن کے طفیل رحم فرما۔ قرآن مجید کو ہمارے لیے پیشوا بنا، قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث ہدایت بنا اور روشنی کا سامان بنا۔ اے اللہ، قرآن مجید میں سے جو کچھ ہم بھول گئے وہ ہمیں یاد دلا دے، اور اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ ہمیں سکھا دے، اور اے اللہ ہمیں دن رات کی ہر ساعت میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اسے یعنی قرآن کو ہمارے لیے حجت اور دلیل بنا۔ اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس کا خلاصہ بیان کرنے کی، اور اے رمضان کے روزے اور عبادت کی توفیق نصیب فرمائی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ الہی، ہمیں اس کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔